بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام: عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم۔ حضرات محترم، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو راہ تقوی کو شناخت کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امیر المومنین کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں: عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم۔ میں تمہیں بھی اور اپنے نفس کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ تقوی الہی کا راستہ اختیار کرو، اس کو اپنی زندگی کے دستور عمل میں شامل کرو۔ ونظم امرکم، اپنی زندگی کے امور کو منظم کرو۔ تقوی اور نظم امرکم کے درمیان جو رابطہ ہے وہ کچھ عزیزان اس طرح سے ہے کہ تقوی کہتے ہیں انسان کے اندرون، جو انسان کا روحانی وجود ہے، اس کے اندر انسان نظم پیدا کرے، ڈسپلن پیدا کرے۔ تقوی انر سیلف کے ڈسپلن کو کہتے ہیں، اور نظم امرکم یعنی اپنے امور کے جو ظاہری کیفیات ہیں اس کے اندر اپنے نظم پیدا کرو۔ یہ دو کیفیات جو ہیں انسان کے اندرون کے اندر، تقوی یا انر سیلف کا ڈسپلن اور بیرونی نظم امر جو ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ اگر انسان کے اندر یعنی اندرونی کیفیات میں نظم امر ہوگا، اندرونی کیفیات منظم ہوں گی، تو اس کے نتیجے میں خود بخود جو بیرون کا نظم امر ہے وہ وجود میں آئے گا۔ اگر ولو تقوی یعنی اس تقوی کی بنیاد جو ہے انر سیلف کا اگر اللہ پر نہ بھی ہو، لیکن اگر انسان کا انر سیلف جو ہے وہ منظم ہے تو پھر بیرون میں نظم آپ کو اس انسان کی زندگی میں دکھائی دے گا۔ اگر انسان کا اندرون غیر منظم ہے، غیر تربیت یافتہ ہے، تو پھر بیرون کے اندر جو کچھ بھی بدنظمی آپ کو دکھائی دے گی وہ یعنی نتیجہ ہوگی انسان کے اندرون کی بدنظمی کا۔ آپ اس کو ظاہری کیفیات کے اندر اسی طرح سے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک میں نے پہلے بھی مثال اسی جگہ پر دی تھی کہ ایک یہ ہمارے سامنے ایوب پارک ہے۔ ایوب پارک کا کچھ حصہ اگر ایک آپ تشریف لے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا منظم ہے، اور اس کے اندر جناب تمام چیزیں، گھاس بھی اور دیگر پھول بھی اور تمام ہر چیز اپنے اپنے مقام پر پلیس کی گئی ہے، اور باقاعدہ طور پہ ایک یعنی انتظامیہ کی طرف سے کچھ لوگ معین ہیں جو مسلسل اس کی نگہداشت کرتے ہیں، اور ذرا سا بھی کوئی یعنی چیز اپنے مقام سے ہٹتی ہے تو اس کو دوبارہ اس کی جگہ پر پہنچا دیا جاتا ہے، پھر وہیں پلیس کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اسی ایوب پارک کے اندر چلے جائیں کہ جہاں پر یہ نظام موجود نہیں یا کام نہیں کر رہا، تو وہاں آپ کو دکھائی دے گا کہ ایک جنگل کسی کیفیت ہے، جھاڑ جھنکار جھاڑیاں وہ نکلی ہوئی ہیں، اور کوئی اس کے اندر نظم نہیں ہے۔ بس ایک آدمی جس کے پاس زندگی کے امور کے اندر اندرون بھی تقوی اللہ، اندرونی اس کا اندرون بھی منظم ہوتا ہے، ونظم امرکم، اور بیرون بھی منظم ہوتا ہے، اس کی مثال اسی منظم باغیچے کی مانند ہے۔ اس کے کردار سے آپ کو خوشبو آئے گی، اس کے وجود سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اور جو غیر منظم ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کہ جھاڑ جھنکار، یہ جھاڑیاں، یہ خاردار کانٹے، اور اس کے وجود سے انسانوں کو اسی طرح سے تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ ہے نظم امر کے بارے میں۔ یعنی کچھ علامات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یعنی اس سے پتہ لگے میں اگر اپنا محاسبہ کرنا چاہوں یا اپنے ماحول کا محاسبہ کرنا چاہوں کہ جناب ہمارے پاس نظم امر ہے یا نہیں، تو وہ چیز جو ہے وہ اس کو ہم سمجھ سکیں، خود محاسبہ کر سکیں۔ معیار کی شناخت ہونی چاہیے کہ اگر ایک آدمی جو ہے اپنے بارے میں یا ماحول کے بارے میں اس چیز کا یعنی انالیسس کرنا چاہتا ہے کہ یہاں نظم امر ہے یا نہیں،
تو پھر اس صورت میں اس کو معیار کی شناخت ہونی چاہیے۔ یہ میں نے عرض کر دیا کہ اندرون کا جو نظم ہے جسے تقوی اللہ کہا گیا، تقوی کہتے ہیں انر سیلف کا ڈسپلن، وجود روحانی کا نظم امر، ظاہری کیفیات میں یہ جو مادی بدن ہے اس کے ساتھ نظم امر جو ہے اس کو دیکھ کہا جاتا ہے۔ اور یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں کہ اگر اندرون کے اندر نظم ہوگا تو بیرون میں خود بخود زندگی منظم ہو جائے گی، ہر چیز ایک یعنی پروگرام کے تحت چلے گی۔ اور اگر انر سیلف جو ہے وہ منظم نہیں ہوگا، اس کی تربیت نہیں کی گئی، جسے قرآن کریم جو ہے اس تربیت کے نتیجے میں جو انر سیلف کی کیفیت ہے اس کو تزکیہ کہتا ہے، اور وہ جو یعنی اس کو صلاحیت پیدا ہوتی ہے اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ میں اس میں عرض کروں کہ اگر نظم امر کے اندر جو سب سے پہلی اور اہمیت کی حامل چیز ہے وہ ہے اوقات کو منظم کرنا، اپنے زندگی کے اوقات کو منظم کرو۔ یہ یعنی پہلے سے یہ ہم نے اس چیز کو تصور کیا ہے کہ یہ آدمی جو ہے نظم امر والا جو ہے اس کے سامنے منزل، زندگی کی منزل، مقصد روشن ہے بالکل۔ اور دوسری چیز جو اس کے سامنے کلیئرٹی کے ساتھ ہے وہ راستے کی تفصیلات ہیں۔ اب یہاں سے یعنی کیونکہ اگر یہ دو چیزیں کلیئر نہیں ہیں تو اس کا نظم امر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ایک بچہ ہے، یہ زندگی کے ہر مرحلے پر آتی ہے چیز، یہ ایک بچہ اس نے میٹرک کرنا ہے لیکن اس کے کانسیپٹ کے اس کے جو ہے وہ یہ کلیئر ہی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں کہ جناب وہ بجائے میٹرک کے امتحان میں 3 ماہ یا 4 ماہ باقی ہیں اور وہ جو ہے وہ اپنی گیمز کے اندر مصروف ہے، اس کو تمام تر مصروفیات اس کے اندر ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے سامنے جو اس وقت امیجیٹلی جو موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ اس کے سامنے کلیئر نہیں ہے۔ منزل کلیئر ہونی چاہیے، بالکل راستہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ مرحلہ آتا ہے نظم امرکم کہ اپنے اوقات کو منظم کرو۔ اگر ایک آدمی جو ہے اس نے اپنی زندگی کے اندر جو منزل کا تعین کیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ اس کا مقصد حیات ہے، وہ اس نے اپنے سامنے، اور اس کو یہ بالکل کلیئر ہے کانسیپٹ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اگر حاصل کرنی ہے تو صرف ایک راستہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، یعنی واجبات بجا لانے ہیں، محرمات سے پرہیز کرنا ہے، مستحبات بجا لانے ہیں، مکروہات سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ کانسیپٹ کلیئر ہے۔ اب یہاں سے نظم امر کے اندر اگلی اوقات، زندگی کے اندر یہ جو وقت ہے، یہ ٹائم لائن جو ہے یہ اصل میں را میٹیریل ہے۔ اسی کو صحیح یوٹیلائز اگر کریں گے اور اس کو صحیح اپنے ارادے سے جو ٹائم لائن مجھے دی گئی ہے اس کو ہم کنورٹ کریں گے اعمال صالحہ میں، تو اس کے نتیجے میں آگے جو چیز ہمیں حاصل ہو سکتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا۔ ہم خسارے سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، ہم فلاح سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ جو را مٹیریل ہے اس کو صحیح یوٹیلائز نہیں کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں وہ جو پروڈکٹ اس میں سے ہم نے باہر نکالنی ہے اعمال صالحہ کی وہ نہیں نکال سکیں گے۔ تو جو اس کے اندر حتیٰ کہ یہ جو چیز ہے اس کے اندر میں ٹیسٹ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کا حکم دیا ہے وہاں پر کتاب موقوتا، ہم نے نماز کو معینہ وقتوں کے ساتھ ہمارے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ نماز کے جو احکامات ہیں ان میں سے ایک وقت کی اہمیت کا بھی انسان کو احساس دلایا گیا۔ نظم امر انسان کے پاس اس کے اپنی زندگی کے اوقات اس کے منظم ہونے چاہیے۔ اس میں جو ٹیسٹ ہے وہ ہے نماز۔ اگر ایک انسان جو ہے وہ اپنی نماز کو اپنے معینہ وقت پہ جو ہے ادا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو نظم ہے اور نماز کے ذریعے سے وہ زندگی کے باقی معاملات میں بھی پھر جاتا ہے۔ اور یہ دلالت ہے اس چیز کی کہ اندرون میں نظم پایا جاتا ہے، اندرون کا نظم موجود ہے۔ اگر نماز جو ہے وہ معینہ اوقات کے ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے، میں بھی سمجھ لوں، اگر میرے ساتھ یہ کیفیت ہے
کہ میرے پاس نظم امر نہیں ہے۔ وہ چیز جو ہے ولو میں زبان سے کہوں کہ میری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کا بندہ بننا ہے، اور میں اس منزل تک پہنچنے کا راستہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم صادر فرمایا، جو یعنی اس پورے عمل کی جو یعنی ایکسرسائز ہے، اس کی بیک بون ہے کہ الصلاۃ عمود الدین ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا، یہ اس کی بیک بون ہے۔ اس کے اندر فرمایا کتابا موقوتا، ہم نے نماز کو لازم قرار دیا ہے معینہ اوقات کے ساتھ۔ اس چیز کو اگر نظم امر جو ہے اس کی ایک علامت یہ ہے کہ جب ایک انسان اس راستے پر سفر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب میری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ ایک ہی صرف راستہ ہے، مجھے تو سمجھ آ گئی یہ بات کی کہ اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، تو اس کے اندر جو چیز ہے وہ ہے نظم امر میں نماز کے اوقات کی پابندی، نماز کو اول وقت میں ادا کرنا، بغیر کسی عذر کے اس کو یعنی ترک نہ کرنا۔ عذر سے مراد ہے، یاد رکھیے، عذر نماز کے مسئلے میں کوئی قابل قبول نہیں کہ ایک انسان کہے کہ کسی بھی حالت میں ہیں آپ، انسان نے نماز پڑھنی ہے، بیمار ہیں جب پڑھنی ہے، کھڑے ہیں جب پڑھنی ہے، بیٹھے ہیں جب پڑھنی ہے، ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں جب پڑھنی ہے، وہ آگے فقہا سے تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی کہے کہ جناب میں نے نہیں پڑھنی، یا میں اس وقت چھوڑ دوں گا کہ جی اس واسطے کہ جی میرے پاس یہ لباس نہیں ہے تو میں نہیں پڑھ سکتا۔ نماز پڑھنی ہے، وہ تفصیلات فقہا سے آپ دریافت کریں اس چیز کے لیے۔ بہرحال ہم نماز کے اوقات کی پابندی کرنی ہے، اور یہاں سے یہ ٹیسٹ ہے کہ انسان اس چیز کو چیک کر سکتا ہے کہ کیا میرے پاس نظم امر ہے یا نہیں۔ اگر میری زندگی میں نماز اپنے معینہ اوقات پر نہیں ہے اور میں اس کو اپنے اوقات میں فجر کی نماز جو ہے وہ کبھی پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، کبھی قضا کر کے پڑھی، تو یہ چیز جو ہے یہ اس چیز کی پر دلالت کرتی ہے کہ نظم امر جو ہے انسان کے پاس نہیں ہے۔ اور اگر نماز قضا ہو جائے، ادا میں نے کی ہے مگر قضا ہو جائے، اور ملامت بھی ضمیر اندر ملامت بھی نہیں کر رہا کہ یہ خرابی ہوئی ہے، تو پھر تو سمجھیں کہ پرابلم بڑا ہی کرونک قسم کا ہے، خوفناک شکل اختیار کر گیا۔ وہ تو فوری طور پہ کسی طبیب سے رابطہ کرنا چاہیے، پراپر قسم کا ٹریٹمنٹ لینا چاہیے جا کے، کیونکہ یہ چیز جو ہے اگر یہ اسی کیفیت میں تھوڑا سا آگے دوام پیدا ہوا، آگے چلی گئی، تو انسان کی روحانی موت بھی ہو سکتی ہے، جسمانی موت نہیں، روحانی موت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اس کو تو بہت ہی خطرناک قسم کی صورت ہے، لیکن بہرحال چونکہ آج کا موضوع نہیں ہے تو اس پر تو ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نظم امر کے لیے نماز کے وقت اپنے اوقات کو منظم کرو، اور اس کے اندر یعنی انتہائی اہمیت کا حامل مسئلہ نماز ہے۔ جو ہمارے معاشرے کے لبرلز ہیں، جو تاریخ کا ایک حادثہ ہے کہ وہ اتفاق سے کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، اور اب بس وہ مسلمان ہے، اس واسطے مسلمان ہے کہ تاریخ کا ایک حادثہ ہے، تو ان لوگوں کے نزدیک نماز کی پڑھ لیں گے، الذین هم فی صلاتہم ساہون، تو پڑھ لیں گے، دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ میٹنگ پہلے ہے، کاروبار پہلے ہے، نماز بعد میں، یہ بھی ایک گروہ ہے۔ لیکن وہ جو ہے جو لوگ اپنے آپ کو یعنی اللہ کے راستے پر لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ انہیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ ایک ٹیسٹ ہے، اوقات کی پابندی۔ یہ وقت یاد رکھیں انتہائی قیمتی چیز ہے، یہی را میٹیریل ہے۔ یعنی جس طرح سے آپ یا میں گاڑی میں سفر کرنا چاہتے ہیں، موٹر سائیکل پہ یعنی کار پہ، تو اس کے اندر موومنٹ کے لیے را میٹیریل کیا؟ پیٹرول ہے۔ حالانکہ ظاہری طور پر پیٹرول ہمیں حرکت کرنی ہے، لیکن اس پیٹرول کے اندر جو حرارت یعنی ہیٹ انرجی موجود ہے اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے، ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد
جو کنورٹر جسے ہم انجن کہتے ہیں وہ اسے کنورٹ کرے گا میکینیکل انرجی میں، میکینیکل انرجی میرے ویل کو رول کرے گی، لیکن اگر وہ بنیادی میٹیریلی جو ہے میں اس کو مس یوز کر رہا ہوں۔ ایک انسان جو ہے جو اپنے وقت ایک انتہائی قیمتی چیز ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمیں اس کی اہمیت کا ادراک نہیں۔ ایک ایک لمحہ جو ہے یہ بالکل، میں کسی اچھے استاد سے رجوع کریں وہ آپ کو بتائے، ایک ایک لمحے سے جوس اس طرح سے نکالنے کی کوشش کریں جیسے وہ گنے کا رس جو ہے نچوڑنے والا جو ہے وہ اس کو کبھی ایک طرف سے ڈالتا ہے پھر دوسری طرف سے ڈالتا ہے، یعنی اس کے اندر سے اس کی رگوں میں سے ایک ایک جو یعنی قطرہ ہے جوس کا اس کو نکال لیتا ہے۔ اسی طرح سے یہ وقت ہے، یہی اصل وہ را میٹیریل ہے کہ جس کو صحیح طور پر استعمال کر کے ایمان حاصل کیا جاتا ہے۔ اسی وقت کو صحیح طور پہ استعمال کر کے انسان صلاحیت تقویٰ پیدا کرتا ہے، اسی کو استعمال کر کے اعمال صالحہ بجا لائے جاتے ہیں۔ یہ را میٹیریل ہے بنیادی طور پہ، لیکن انتہائی قیمتی را میٹیریل ہے، اس کو صحیح یوٹیلائز کرنا ہے۔ ایک چیز میں نے عرض کر دی اس میں کہ نظم امر کے لیے اس ٹائم لائن کو جب منظم کرنا ہے تو اس میں ایک انتہائی اہمیت کا حامل ایلیمنٹ نماز کے اوقات کی پابندی۔ ویسے حضرت نے اس پر نصیحت فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اوقات کو منظم کرو، تقسیم کرو۔ کچھ وقت جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے رکھو، اللہ کے ساتھ راس و نیاز کرنے کے لیے۔ کچھ وقت جو ہے کسب معاش کے لیے رکھو، کچھ وقت جو ہے وہ اجتماعی زندگی کے معاملات، خاندان ہے، قبیلہ ہے، دوست احباب ہیں، پڑوسی ہیں، ان لوگوں کی ضروریات ہیں، صلہ رحمی کرنی، ان کے کام آنا، کچھ وقت اس کے لیے رکھو۔ اور کچھ وقت جو ہے انسان کے نفس کا بھی اس پر حق ہے، نفس کے آرام کے لیے رکھو۔ یہ باقاعدہ ائمہ نے پوری تفصیل کے ساتھ ساری باتیں سمجھائی ہیں۔ اور جب انسان دنیا کی محبت کا مریض ہو جاتا ہے تو اس کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیش نظر صرف دنیا مال کمانا ہوتا ہے، دنیا کمانی ہے۔ ایک آدمی نے ہمارے چھٹے امام علیہ السلام سے سوال کیا، حضرت سے سوال کیا، حضرت یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رات کیوں پیدا کی ہے؟ امام نے فرمایا بہت ساری مصلحتیں ہیں، لیکن ایک مصلحت تمہیں بتا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو خلق نہ فرماتا تو یہ جو دنیا طلب، دنیا کی محبت کے مریض ہیں، دنیا طلب لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہیں دنیا کی ہوس جو ہے ان کو دوڑاتی رہتی، یہ دوڑتے رہتے اور حتیٰ کہ اسی میں دوڑ میں مر جاتے، کیونکہ رات تو آنی نہیں تھی۔ اب رات آتی ہے تو یہ بیچارے مجبور ہو کے ان کو گھر واپس آنا پڑتا ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ رات کو خلق نہ کرتا تو یہ اسی دیوانگی میں اس دنیا کی محبت کی جو ہوس، دنیا کی جو ہوس ہے اس میں دوڑتے رہتے، مر جاتے جا کے۔ اب یہ لوگ جو ہوتے ہیں جو دنیا کی محبت میں، اب رات مجبور تو کر دیتی ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی زندگی کے معمولات میں صرف ایک چیز ہوتی ہے، پیسہ کمانا ہے، شہرت حاصل کرنی ہے، اقتدار حاصل کرنا ہے۔ نہ ان کے پیش نظر امیر المومنین نے 4 چیزیں بیان کی، کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے، کچھ وقت کسب معاش کے لیے، کچھ وقت جو ہے اجتماعی زندگی کے معاملات، خاندان، قبیلہ، دوست احباب، صلہ رحمی، خوشی غمی، اس میں شرکت کرنی ہوتی ہے۔ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے۔ اور چوتھی چیز نفس کے آرام کے لیے۔ اب ہمارے پاس جو دنیا طلب انسان ہیں، ان کو اگر آپ اس وقت دیکھیں، ان کے پاس صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، یا وہ مجبور ہو کے آ کے یعنی، اور وہ نیند بھی ان سے اللہ تعالیٰ ان سے سکون قلب چھین لیتا ہے، وہ بیچارے پھر ٹیبلٹس کھاتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک نہ کوئی خاندان ہے، نہ کوئی قبیلہ ہے، نہ کوئی کسی کا مرنا، نہ جینا، نہ کچھ، نہ نماز، نہ بس دوڑ ایک لگی ہوئی اس چیز کے لیے۔ تو یہ اس کو پیش نظر رکھیں نظم امرکم کے ذیل میں، کہ نظم امر جو ہے وہ 4 چیزیں مانگتا ہے۔ ایک، اوقات کو منظم کرو، کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے، اس عبادت کے ذیل میں جو نماز ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے، اور اس کے اندر جو نماز کی اول وقت میں ادائیگی ہے، یہ یعنی نظم امر کا سرتاج ہے، اس کو کرنا ہے۔
کچھ وقت جو ہے اس کو انسان کو چاہیے کسب معاش کے لیے رکھیں۔ اس میں ایک جملہ حضرت کی نصیحت کا ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھ اس کو اچھی طرح سمجھ لے، تیرا یہ خیال ہے، یہ قارون کی فکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان کی۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں یہ مت گمان کر کے یہ جو کچھ تیرے پاس مال اور شہرت اور اقتدار یہ تیری کسی مہارت کا نتیجہ ہے۔ یہ فکر قارون ہے۔ جب اس کے بستی کے لوگوں نے کہا کہ اللہ نے تمہیں اتنا دیا ہے تو تم کیوں نہیں اسے اللہ کے مخلوق پہ خرچ کرتے، تو کہتا ہے آپ کو کس نے بتایا کہ یہ میری مہارت کا نتیجہ ہے، میرے علم کا، میری صلاحیتوں کے نتیجے میں یہ مال میرے پاس آیا ہے۔ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بس اپنے طور پر کوشش کرو اور اس پر دقت کرو کہ یعنی جو تمہارے مقدر کا رزق ہے حرام راستے سے نہیں لو۔ باقی فرمایا جو کچھ ہے وہ جب تمہیں خلق کیا تھا اس وقت اس نے تیری تقدیر معین کر دی ہوئی ہے۔ تیری چالاکیاں اور تیری بھاگ دوڑ اس میں اضافہ نہیں کر سکتا، اور تیری جو دنیا سے بے رغبتی ہے تیرے رزق میں کمی نہیں کرے گی، وہ آ کے رہے گا۔ اتنا خیال کر بس صرف اس چیز پہ کہ وہ حرام راستے کی طرف نہ جانا۔ باقی اپنی واجبی کوشش کرو، کچھ وقت کسب معاش کے لیے محنت کے لیے رکھو، اس چیز کے لیے اس کی ایک تفصیل ہے یہ، لیکن زندگی کے تمام اوقات کو باقی ذمہ داریوں کو اس پہ قربان نہیں کرو۔ تو یہ چیز جو ہے پہلی چیز ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اسے نظم امر کی جو امیر المومنین نے نصیحت فرمائی ہے وہ کہ اسے چاہیے کہ اپنی زندگی کی امور کو منظم کرے۔ یہ جو وقت ہے یہ آپ کی اور میری جیب میں جو مال ہے، جو بینک بیلنس رکھے ان سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اس کو بہت احتیاط کریں، کیونکہ بغیر زحمت کے مل گیا ہوا ہے، اس لیے انسان اس کی قدر و قیمت کو پہچانتا نہیں ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نظم امر کے اندر محاسبہ ہے، کہ انسان جو ہے وہ جب 24 گھنٹے ٹائم لائن کنزیوم کر لیتا ہے تو وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے اس چیز کے لیے کیا کھویا اور کیا پایا۔ دنیا کے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، آپ بینکوں کے اندر دیکھ لیں، وہ اپنا باقاعدہ طور پہ اپنی 6 منتھلی اور ایئرلی بیلنس شیٹ بناتے، کیا کھویا اور کیا پایا۔ یہاں پر جو چیز ہے، اور یہ نہیں کہ سالانہ، ہر بینک کی برانچ کے اندر ڈیلی بیسس پر سٹیٹمنٹ آف افیئرز بنتا ہے۔ یہی چیز ہمارے امام نے فرمائی کہ ہر روز اپنا سٹیٹمنٹ آف افیئر بناؤ، ہر 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اپنا محاسبہ کرو، کیا 24 گھنٹے گزر گئے، کیا کھویا اور کیا پایا۔ اس کا اگر فرماتے آئیڈیل تو یہ ہے ہر عمل کے ساتھ کرو، ہر عمل کے ساتھ کرو، لیکن اگر وہ نہیں کر پا رہے، اتنا تمہارے پاس احساس نہیں ہے اس چیز کا، تو فرماتے کم از کم 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ ضرور کرو محاسبہ، اپنا ڈیلی سٹیٹمنٹ آف افیئر بناؤ، تاکہ تمہیں پتہ لگ سکے کہ ڈائریکشن کے حوالے کہیں ڈائریکشن سے ڈی ٹریک تو نہیں ہو گئے۔ اور امام نے یہاں پر بھی ڈیلی جو محاسبہ ہے اس کے بھی پیرامیٹرز بتا دیے، فرمایا اپنے آج کو، جیسے مثال کے طور پہ آج رات کو ہم محاسبہ کریں سونے سے پہلے، فرماتے ہیں اگر اپنے گزشتہ جو بیلنس جو سٹیٹمنٹ آف افیئر ہے گزشتہ دن کا، اس کو نکال کے سامنے رکھو، اب آج کا شیٹ بناؤ اپنی پوری، اور دیکھو اگر آج جو ہے تمہارا اللہ کی فرما برداری پیمانہ ہے، فرماتے آج جو ہے وہ گزشتہ کل سے بہتر ہے تو فلاح کے راستے پہ گامزن ہے، فلاح کے راستے پہ۔ اگر آج جو ہے گزشتہ کل کے مساوی ہے تو فرمایا تیرا شمار اہل خسارہ میں ہوتا ہے۔ اور تیسرا شکل ہے کہ اگر آج گزشتہ کل سے بدتر ہے تو فرماتے ہیں فہو ملعون، جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بدتر ہے اللہ کی فرما برداری کے پیمانے پہ، فرماتے ہیں فہو ملعون، وہ ملعون ہے، اس کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ اس رحمت سے دوری کے نتیجے میں یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے۔
تو اس لیے جو حضرت کا ارشاد گرامی ہے کہ نظم امر کو اپنی زندگی کے امور کو منظم کرو، اس کے اندر پہلی چیز ہے اپنے اوقات کو منظم کرو، دوسری چیز ہے اپنا مسلسل محاسبہ کرو، اور تیسری چیز ہے کہ اس سفر میں یعنی ہر وقت اللہ کے ساتھ رابطہ رکھو۔ یدعوننا رغبا و رہبا، حالت امن ہو یا حالت خوف ہو، کامیابی کی کیفیات ہوں یا ناکامی کے معاملات ہوں، یعنی ہر حالت میں جو ہے، یعنی حضرت فرماتے ہیں مومن کی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ غیظ و غضب کی، غصے کی کیفیات یا ناکامی جو ہے اس کو اللہ کے راستے سے منحرف نہیں کرتی، یا کامیابیوں کے پر کامیابی کی خبریں آ رہی ہیں، کامیابیاں مل رہی ہیں، اس کا جو سرور اور شادمانی ہے اس کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر دیتے۔ یدعوننا رغبا و رہبا، ہر حالت میں اللہ کے ساتھ رابطہ۔ یہ نظم امر کی میں نے 3 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ خود ہر آدمی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے قبل اس کے کہ محاسبہ کرنے والے جو ہیں وہ سر پہ آ کے کھڑے ہو جائیں۔ اس وقت حضرت فرماتے ہیں جملہ حضرت کا کہ فَلْيَبْكِ الْبَاقُونَ، اپنا محاسبہ کرو، اور اگر حساب کے بعد پتہ لگے کہ جناب آج تو حالات خراب ہیں، فرماتے ہیں، اور اگر حالات خراب نہ بھی ہوں تو پھر بھی اس کا تو کچھ پتہ نہیں کہ وہ جو کچھ اعمال کیے ہیں وہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اور فرماتے ہیں رونے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کی اپنی بے بسی کو یاد کر کے روئیں قبل ان لا ينفع البکا۔ فرماتے ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایک دن آئے گا تم رو گے، لیکن رونا پھر فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔